السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ اہم خبریں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس میرے ویلاگ کو آخر تک دیکھیں، اور ایک گزارش اور ہوگی، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں، تاکہ اس وقت جو پاکستان کو شدید مشکلات ہیں اور جو ہم عوام تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہر بندے تک پہنچ سکیں۔ اس وقت صورتحال بین الاقوامی سطح پر بھی بہت زیادہ تیزی سے تبدیل بھی ہو رہی ہے، اور بین الاقوامی صورتحال میں سختیاں بھی آتی جا رہی ہیں، یعنی معاملات جو ہیں تصادم کی طرف، بین الاقوامی صورتحال جو ہے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اندرونی صورتحال جو ہے وہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اتنے مجبور ہیں، یا انہوں نے ابھی تک صورتحال سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ لا علم تو میں نہیں کہوں گا، ظاہر سی بات ہے جب ایک عام بچہ جو ہے پاکستان کا اس وقت اتنا باشعور ہو گیا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو کس پیرائے میں اور کہاں سے نقصان پہنچایا گیا اور کن لوگوں سے دور رہنے کی وجہ سے نقصان پہنچایا گیا، اب ہم اور جن قوتوں نے نقصان پہنچایا، اب مزید ہم اگر دوبارہ ان کے قریب ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو پھر یہ وہی بات ہے کہ اندھے کنویں میں جس کو کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں کھول کر جمپ لگائیں یا کود جائیں۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ آپ نے آج سنا ہوگا کہ ایک تو جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایک پورا پلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک پوری اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ ہم عمران خان کو، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ الیکشنوں سے باہر کر دیا جائے، اور یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک جوڈیشنل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، کیونکہ عمران خان بنسبت کسی فوری طور پر کوئی محاذ آرائی پہ جانے کے بجائے جو وہ عدلیہ کا، آئین کا اور سیاسی اور جمہور کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت چونکہ عوام بھی ہے، عوام ہے، اسٹریٹ پاور ہے، تو بنیادی طور پر جو دوسری قوتیں ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ گھبرائی ہوئی ہیں، اور وہ غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی مطلب تینوں جو ہے نا طریقہ کار وہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ عمران خان کے اس اعلان کے بعد کہ جوڈیشنل ریفرنس دائر کیا جائے گا، جو پاکستان کے طبقے ہیں قانونی اور جو محب وطن قانونی طبقے ہیں، انہوں نے اس کو ویلکم کیا۔ اب میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں، جو بھی قانونی قوتیں ہیں انہوں نے ویلکم کیا، جو پرو پاکستانی، اینٹی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے اس پہ ویلکم کیا، جس کے نتیجے میں حکومت کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ عمران خان کو جوڈیشنل ریفرنس کے اندر بھی جا کر کہیں کوئی ان کو ظاہر حق پہ ہے بات، تو ان کو ہو سکتا ہے کوئی کامیابی ہو جائے، تو انہوں نے پہلے ہی اس پہ بھڑکنا شروع کر دیا۔ اور ساتھ ہی آج مولانا فضل الرحمان نے اسی حوالے سے ایک بیان بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ اداروں کو بھی براہ راست دھمکی دی، اور انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور فیصلے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کے وہ زبان انہوں نے استعمال کرتے ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے ریاستوں، اداروں کو، سب کو دھمکایا، اور اداروں کو کیا، ساتھ میں عدلیہ کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان کا طریقہ کار یہ رہا، اور اگر انہوں نے مطلب دوسرے الفاظ میں اگر میں کھل کر کہوں، وہ یوں کہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری اگر ہمدردی نہ کی اور ہماری بات نہ مانی، تو پھر ملک جو ہے، ریاست جو ہے 3 حصوں میں خاکم بن ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر اس قسم کی جو گالیاں اور جس قسم کی وہ گفتگو وہ کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ان کی جو ہے ذہنی حالت کا، نہ صرف فضل الرحمان کی بلکہ پوری پی ڈی ایم کی ذہنی حالت کا اور ان کے ذہنی اضطراب کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر کیا یہی ایک معاملہ ہے کہ قوم یہ خاموش رہے کہ ٹھیک ہے وہ مخالفت کریں گے، ہم ان کو اٹھا لیں گے، ساتھ نپٹ لیں گے سیاسی طور پر، بیلٹ کی طور پر، جو کچھ بھی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ آج سے تقریباً کو ٹھیک 7 دن پہلے میں نے آپ کو ایک لفظ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا اہم اداروں کے پاس 10 دن ہے، 10 دن کے اندر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آیا انہوں نے پی ڈی ایم کو بچانا ہے یا پاکستان کو۔ تو آج میرے خیال سے غالباً 8واں دن ہو چکا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان میں دوپہر کے 4 بجے ہوں گے، شام کے 4 بجے ہوں گے، اور تقریباً 8واں دن شروع ہو گیا، اور 8ویں دن کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے 7ویں دن آپ نے سن لیا کہ جس طریقے سے آرمی چیف نے امریکہ سے وینڈی شرمن سے بات کی
اور جو بھی سینٹ کام کے لوگوں سے بات کی تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 7واں دن تھا اور حالات آپ دیکھتے ہیں کس طرح بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کل 7ویں دن کے بعد بھی اور آج 8ویں دن کے اندر بھی انہوں نے جو ہے کسی بھی صورتحال سے فوری طور پر فیصلہ نہیں کیا۔ اگر یہ فیصلہ کرتے تو صاف یہ نظر آتا کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ ڈھانچہ ہے، اس کو یہ رخصت کرنے کی بات کرتے۔ یہ ابھی دکھانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑائیں گے، یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ نیوٹرل جو ہے اس وقت نیوٹرل ہیں، وہ ان کی سرپرستی نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ ان کی سرپرستی نہیں کر رہے تو دوسری جانب جو حق بجانب جو قوتیں ہیں، جو مثال کے طور پر عمران خان ہیں یا جو پرو پاکستان قوت ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ کوئی کام نہیں کر رہے، ان کے بھی وہ سپورٹ نہیں کر رہے۔ مطلب آپ نیوٹرل رہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہی بات آ جاتی ہے اب یہاں پر صحیح معنوں میں نیوٹرل آ کے، جیسے میں نے کل کہا تھا، پھنس گئے ہیں۔ اب ان کو اس چیز کا انتخاب کرنا ہے کہ کیا ملک دشمنوں کے ساتھ جانا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے جنہوں نے آج 3 مہینے کے اندر پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، یا پھر ان قوتوں کے ساتھ جانا ہے جو کہ پاکستان کو نکالنا چاہتی ہیں تباہی سے۔ لیکن ابھی تک آج جب کہ بات کر رہا ہوں، آج 8واں روز ہو چکا ہے، نیوٹرل سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو امریکہ کی جو یہاں امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ٹائم مل رہا ہے، اس کو جیسے میں نے 10 دن جو کہے تھے اسی لیے کہتے۔ اب ایک عمران خان کے خلاف ایک تو یہ سازش ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے، لیکن ایک سب سے بڑی سازش جو ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ بیلٹ سے تو عمران خان جیت گئے ہیں، لیکن ان کو بلٹ اور دوسرے سازشی اس کے اوپر نظر رکھنا پڑے گی، اور اسی لیے بار بار میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی پنجاب کی حکومت آئی ان کو فوری طور پر چاہیے تھا 4 یا 5 دن کے اندر کمیٹیاں بجانے کے بجائے یہ مرکز کے اندر براہ راست خود عمران خان ملاقاتیں کرتے اور ملاقاتیں کر کے کوشش ان کی کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جتنی جلدی ہو سکے ان کی حکومت کو، مرکزی حکومت توڑ دیا جائے، کچھ لوگ اپنے ساتھ ملا لیے۔ لیکن ابھی تک میں نے اس پہ نہیں دیکھا کہ کیا وہ سلسلہ ابھی مسلسل یہ چل رہا ہے کہ جناب کمیٹیاں بن رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ ذمہ داری تو پہلے بھی لگاتے رہے، اس وقت ٹائم اتنا نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، ٹائم ایک گھنٹہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہو رہا ہے۔ اب دنوں پر بات نہیں ہے، اب گھنٹوں پر بات آ چکی ہے۔ لیکن بہرحال جو عمران خان کے جو مشیر ہیں اس وقت وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، ہم نے تو اپنے طور پہ ان کو مشورہ پہنچایا ہے، لیکن اب جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ کل جو امریکہ سے رابطے ہوئے ہیں اس رابطے کے اندر میں نے آپ کو کل کہا تھا، کل میں نے ایرانی چینل کو بھی کہا اور ایک دوسرے اور چینل میں بھی میں نے اپنے ایک آج انٹرویو اخبارات کو بھی میں نے دیا ہے، کچھ دوسرے چینلز کو بھی آج صبح دیا ہے، اس میں میں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان نے جو دوبارہ امریکہ سے رجوع کیا ہے، میرے نزدیک ٹھیک ہے یہ جو بھی ان کی سوچ ہوگی، لیکن میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان اتنے بڑے بحرانوں کا شکار ہوا ہے، آپ دوبارہ جا کے اس کے در پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی میں نے آپ کو کل اشارتاً بتا دیا تھا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو ابھی فوری طور پر دیکھیے، جن لوگوں سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وینڈی شیئرمین ہو گئی یا وہ سینٹ کام کے جن لوگوں سے انہوں نے جنرل سے بات کی ہے، یہ ان کا براہ راست جو ہے امریکن حکومت کے اندر، مطلب آئی ایم ایف ٹھیک ہے امریکہ کا ہولڈ ہے آئی ایم ایف کے اوپر، لیکن یہ جن شخصیات سے ملے ہیں، یہ شخصیات جو ہیں بنیادی طور پر یہ پاکستان کو صرف انسٹرکشن دیتی ہیں، اور یہ پاکستان ان کے انسٹرکشن جو ہے بطور غلاموں کے طور پہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی اتنی اپروچ نہیں ہے کہ براہ راست یہ جو ہے جا کر کوئی بات کر سکے۔ ٹھیک ہے ٹائم لگے گا، کر سکتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں کہ نہیں کر سکیں، لیکن یہ سیکنڈ درجے کے سیکنڈ لیول کی یہ لوگ ہیں، ان سے انہوں نے بات چیت کی ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا اور آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کو کامیابی تو ہوئی ہے، ان کو کہہ تو دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کریں گے، لفظی طور پر انہوں نے کہہ دیا، لیکن ابھی تک یعنی اس گفتگو کے ہوئے آج تک ابھی تک ہمیں کوئی اس کے اندر پازیٹیو سائن نظر نہیں آیا۔ البتہ ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے مزید کچھ ڈیمانڈز کر دی ہیں۔ اس کے اندر ایک تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ تقرریاں ہوں گی، وہ میں آپ کو فی الحال نہیں بتا رہا کسی وجہ سے، وقت آنے پہ بتا دوں گا۔ کچھ یہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ 1-2 پاکستان کے اندر مزید کچھ امریکہ کے کوئی امپورٹ کے حوالے سے، کچھ میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں امپورٹ ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور کچھ ان کے جو ہوائی معاملات ہوں گے، ہمارا براہ راست جو پروازیں شروع ہوں گی، ان کا پھر یہاں دفتر کھلے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دفتر جو آتے ہیں، ان کے دفتروں میں کون لوگ آتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جتنی بڑی ایمبیسی کھول رکھی ہے، وہ یہاں پہ ایک پورا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اب وہ پاکستان کو مزید جکڑنے کی صورت چاہتے ہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ افغانستان تک بھی کہیں نہ کہیں رسائی چاہتے ہیں۔ یہ تو ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن ایک اور بات جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ایک ان کا بڑا
اسٹینڈ ہے وہ عمران خان کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ بات میں نے کہی تھی, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, اپنے بات کو دہرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سمجھ سے میری یہ باہر ہے بات کہ نیوٹرلز کی سمجھ میں نہیں آتی, یا پھر پتہ نہیں, حکومت سے تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کیونکہ حکومت تو عمران خان کی دشمن ہے, حکومت سے تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ نیوٹرلز کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ خود اب پھر جان بوجھ کے دوبارہ ملک کو دوبارہ ایک نئے عذاب میں ٹھونپنا چاہتے ہیں. کیونکہ اب یہ خواہش آئی ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو, جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا عارف نقوی کے حوالے سے, میں آپ کو 6 مہینے پہلے بتا چکا ہوں, کل بھی میں نے بتایا تھا عارف نقوی کے حوالے سے, عمران خان کے اوپر جو میں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آج سے 6 مہینے پہلے آپ کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ عارف نقوی کے حوالے سے جو بین الاقوامی جرائم اور بین الاقوامی منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان کو ملوث کرنے کی کوشش, یہ بھی 6 مہینے پہلے بتائی تھی میں نے آپ کو بات. لیکن اب جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو بات میں نے آپ کو 6 مہینے خبر پہلے دی تھی, اب اس کے اوپر جو ہے فائنل جو ہے اس پہ اب کام شروع کر دیا گیا اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو پکڑ کے گرفتار کر کے کسی بین الاقوامی ایجنسی کے حوالے کر دیا جائے, جہاں پر وہ ان کو بین الاقوامی سطح پر, بڑی عالمی سطح پر ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ پیسوں کے لین دین میں اور خرد برد کے اندر, اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے جب اس قسم کی فراڈ کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے کسی بھی ملک کا مفاد ڈال دیں گے, امریکہ کا ڈال دیں گے, برطانیہ کا ڈال دیں گے کہ جناب وہ ان کے مفادات کو نقصان پر, جو کچھ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بن لادن کے حوالے سے ہوا تھا, اور بن لادن تو پہلے انہی کا ہی ساتھی تھا آپ کو معلوم ہے. تو اس قسم کی سازش کے اندر بھی اب عمران خان کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے, اور مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے کوئی ایسی اہم ایک ٹیم آ جائے جو یہاں پر آ کے پہلے خان صاحب سے تحقیقات کرے گی, اور اس تحقیقات کی روشنی میں پھر بعد میں اس حکومت سے کہا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو ان کے حوالے کریں بین الاقوامی تحقیقاتی ایجنسیوں کے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک ایک پلاٹ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف, اور انتہائی گھٹیا. یہ وہی حرکت ہے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی حرکت ہے, اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے نا, یہ موجودہ حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف صاحب کی ہے. یاد رکھیں کہ اس حکومت سے اس کی توقع اس لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ یہی نواز شریف کی حکومت تھی جنہوں نے بھارت کے اندر ایک جو دھماکہ ہوا تھا اس حوالے سے نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ جو دھماکہ ہوا ہے بھارت کے اندر, اس کے اندر پاکستان کی آرمی موجود ہے, شامل ہے, اور ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم اپنے میں بھی نام نہیں لے رہا جگہ کا, نہ وہ کسی چیز کا کسی وجہ سے, تو ہم اپنے ISI چیف کو بھارت کے پاس بھیج سکتے ہیں تحقیقات کے لیے. چونکہ ISI چیف کا تعلق جو تھا وہ آرمی سے تھا, تو اس لیے ہماری طاقتور آرمی اس کے آڑے آ گئی. لیکن جو حکومت یہ کام کر سکتی ہے کہ اپنی آرمی کے اور اپنی ایجنسی کے سب سے بڑے عہدیدار کو بھارت بھیج سکتی ہے تحقیقات کے لیے کہ آپ ان سے تحقیقات کریں, وہ حکومت یا وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ایک اپنے اپوزیشن کے لیڈر سے, جس سے کہ وہ خود بھی خائف ہیں, جس سے ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو آقا ہیں امریکہ وہ بھی خائف ہیں, جس سے پورا مغرب خائف ہے, ان کو یہ امریکہ کے حوالے یا کسی بین الاقوامی ایجنسی کے حوالے کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک انتہائی ڈیولپمنٹ ہے, یہ میری قوم کو بتانا چاہتا تھا کہ, اور یہ عمران خان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے اشارہ کیا تھا, لیکن اب جو ہے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ میں کچھ چیزوں کی تحقیقات کروں گا, تحقیقات کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ ایک انتہائی جو ہے خطرناک صورتحال ہے, اور میں اسی لیے میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ 10 دن جو میں نے آپ سے کہے تھے 10 دن بہت اہم ہے, کیونکہ یہ معاملہ چل رہے تھے, اس لیے میں نے کہا کہ 10 دن میں یہ فیصلہ کر لیں کہ PDM کو بچانا ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک نیوٹرل نے PDM کو بچانا, پاکستان کو بچانے کی بات نہیں کر رہا ہے, انہوں نے PDM کو آزادی دے رکھی ہے. کیونکہ اگر PDM کو اگر آزادی نہیں دی ہوتی تو آج تک جو ہے ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی, لیکن ابھی تک ان کو شٹ اپ کال نہیں ملی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کا پلان ہے یا کیا یہ سوچ کر بیٹھے ہیں, لیکن یہ بات تو ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں نظر آ رہی کہ ابھی تک جو ہے ہم نے امریکہ کا جو ہے پیر نہیں چھوڑا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی SCO کی جو کانفرنس ہوئی تھی, اس کانفرنس کے اندر تمام قازقستان وغیرہ سب کے لوگ آئے تھے, اور ایک پروگرام کے باوجود جو ہے کیونکہ ان کو پیغام ملا تھا امریکہ کی طرف سے کہ روس اور چین سے آپ نے دور رہنا ہے, تو وہاں پر بلاول صاحب نے ان سے انٹریکشن نہیں کی روس کے وزیر خارجہ سے, جبکہ روس کی جانب سے ان کو دعوت بھی ہے بلاول بھٹو کو کہ آپ آئیں رشیا, لیکن یہ ابھی تک نہیں جا رہے. اور چین سے بھی یہ مسلسل دور ہو رہے ہیں, اور یہ روس سے بھی دور ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا روس سے اور چین سے اس طرح دور ہونا انتہائی خطرناک ہے. اور مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان واقعی اس صورتحال کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں سے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں.
تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اور جو اب مجھے جو واشنگٹن سے جو صورتحال پتہ لگ رہی ہے، جو ہمارے جو واقف کار ہیں یا جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تمام واضح طور پر ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کوئی مدد لینی ہے یا کچھ معاملات لینے ہیں تو آپ نے ہر صورت کے اندر امریکہ مخالف قوتوں کو سے دور ہونا پڑے گا، یعنی روس اور چین سے دور ہونا پڑے گا، اور وہ تمام ارکان جو کہ ویسٹ کے مفادات کے خلاف ہیں یا جو ویسٹ کی یہاں پر اپر ہینڈ کو، یعنی ویسٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی اس سے مراد سیدھا سیدھا عمران خان ہے، تو ان کو پھر جو ہے یہاں پر وہ جگہ نہیں دی جائے گی۔ اگر اس کے اوپر جو ہے نیوٹرلز یہاں کے طاقتور حلقے اگر راضی ہیں تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ پاکستان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ باتیں کئی کھل کر جو ہے نا بڑی تیزی سے ہو چکی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کی اندرونی صورتحال بھی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بین الاقوامی صورتحال بھی ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس اور درمیان، یوکرائن کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، اسی جنگ کے دوران جو ایک نیا جو فرنٹ کھلنے لگا تھا چین کا اور امریکہ کا، وہ فرنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کھلا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ میں اپنی خبر پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ 3 اگست سے لے کے جو میں نے آپ کو خبر دی ہے 8 اگست تک کسی وقت بھی چین جو ہے وہ تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیل دی تھی کہ جو ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر بھی معاملات مزید خراب ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی خراب ہو رہے ہیں۔ آج دوبارہ پھر چین نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ وہاں پر نینسی پیلوسی کو نہ بھیجے، کیونکہ چین نے یہ کہا ہے کہ جو تائیوان جو ہے وہ بیسیکلی ون چائنا پالیسی کے تحت، اس نے کہا ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان جو ہے چین کا حصہ ہے، اگر کسی نے تائیوان آنا ہے تو چین سے اجازت لینی ہوگی، اور ہم نہیں چاہتے کہ نینسی پیلوسی ہمارے کسی حصے پہ آئے۔ تو اس کی وجہ سے لیکن امریکہ نے ابھی تک اس کو کوئی انکار نہیں کیا، اور جو چین کی جو ایجنسیاں بتاتی ہیں، جو ان کی تحقیقات کے مطابق یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پر ان کو لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس پہ پھر چین نے یہ کہا ہے کہ اگر نینسی پیلوسی وہاں پر آئیں اور ان کا طیارہ آیا تو پھر ہم جو کچھ اگر کریں گے تو پھر یہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے امریکہ کی خود ہوگی۔ بہت بڑی وارننگ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نینسی پیلوسی اگر آیا ان کا طیارہ تو ہو سکتا ہے اس کو اڑا دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑے تصادم کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ پاکستان میں انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے چین کے جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ صدر زی نے اس حوالے سے ابراہیم رئیسی سے بات کی ہے، اور انہوں نے پیوٹن سے بھی بات کی ہے، اور اپنے جو چین کے جو اپنے اتحادی ہیں لامحالہ ان سے بھی بات کی۔ لیکن دیکھیے اس وقت کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس وقت امریکہ کو سب جگہ ٹف ٹائم دینے کی بات آ رہی ہے، وہ امریکہ جس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کو ٹف ٹائم دینے کا جب ٹائم آ رہا ہے، تو یہ پاکستان جو ہے بدقسمت، جس کو ہم مسلمان ایک ملک کہتے ہیں، جو ایک مسلمان نیوکلیئر طاقت ہے، وہ اس وقت امریکہ کا حلیف بن کے، نہ صرف حلیف بن کے بلکہ ان کے قدموں میں گرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، آج کے لیے اتنا ہی اہم خبر میں نے آپ کو 2 دی ہیں، کل جو بھی صورتحال بنتی ہے اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ اپنے تجزیہ لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔